بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 12 تقریریں، مصنف مولانا محمد شریف نوری قصوری، ٹائپ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت میں فرمایا مردہ مت کہو، اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی اور جاویدانی زندگی حاصل کی۔ کتنا اچھا سودا ہے، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور پھر فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانیں اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں۔ تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اونو محمد خاک و خون میں گلتاں ہیں، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظالم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلوں میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس عظام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 2 روایتوں کے بعد ایک روایت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سماعت فرمائیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ بس جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ما سبز بالثنا میں لکھا ہے کہ ابن جازی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ جس نے شب عاشورہ کو عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے۔